کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صحافیوں کی زندگی کے لیے خطرات بنے، لیکن وہ کبھی کبھی سہولت کار بن جاتے ہیں. اور جو میں آپ کو تجویز دینے لگا ہوں وہ قابل عمل تجویز ہے. آپ کو کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ کام آپ نے خود آپ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف سول سوسائٹی، لیکن اس کے لیے جرت اور بہادری کی ضرورت ہے، بھاگنا نہیں ہے. کام آپ کر لیں گے، بھاگنا نہیں ہے اس کے لیے. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ برٹرینڈ رسل نے اختیار کیا تھا. جب 1966 میں برٹرینڈ رسل نے ایک رسل کورٹ قائم کیا پیپلز ٹریبیونل کے نام سے. ویتنام میں جو امریکہ نے وار کرائمز کیے تو برٹرینڈ رسل نے ان وار کرائمز کے خلاف ایک پرائیویٹ کورٹ بنائی پیپلز کورٹ کے نام سے. اس کورٹ کا تعلق کسی حکومت سے نہیں تھا. اس کورٹ میں دنیا کے بڑے بڑے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، ریٹائرڈ جج تھے، پروسیکیوٹر تھے، سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ تھے، ان کو بٹھایا گیا. انہوں نے باقاعدہ پروسیڈنگ کی، گواہ آئے، ان پہ جرح ہوئی، اور اس کا جو رسل کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کو ویتنام میں جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا. اور جو رسل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تعصب پہ مبنی فیصلہ تھا، ہم اس کو نہیں مانتے. اور اس رسل کورٹ کے فیصلے کے بعد امریکہ ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہوا تھا. اس رسل کورٹ کو بعد میں پیپلز ٹریبیونل کا نام دیا گیا. اور پچھلے سال دی ہیگ میں عدنان خاشقجی، ایک سری لنکن جرنلسٹ اور ایک کولمبیا کے جرنلسٹ، ان تین صحافیوں کی جو کیس تھا اس پہ ایک پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا. اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی. پھر وہ جو ٹریبیونل تھا وہ ان تینوں ملکوں میں گیا اور اس نے اس ٹریبیونل کو سعودی عرب میں نہیں جانے دیا گیا، لیکن عدنان خاشقجی کی جو وائف ہیں، جمال خاشقجی کی جو وائف ہیں، انہوں نے اس ٹریبیونل کے سامنے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا جو ذاتی موقف ہے اس کو آپ فیصلہ بنا کے اناؤنس کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. جس طرح کہ ایک کورٹ کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے مطابق چلتا ہے سارا کام. اس پہ جو ججز ہوتے ہیں، اس پیپلز ٹریبیونل کے جو ججز ہوتے ہیں، وہ یا تو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں یا بہت اچھی انٹیگریٹی اور ساتھ والے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں. تو ان کی تو پاکستان میں کمی نہیں ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا، ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا، اور ارشد شریف شہید کی فیملی جو ہے اس کو لوئر کورٹ میں جا کے تاریخ پہ تاریخ میں ان کو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ وہاں سے تو انصاف نہیں ملے گا. تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور فری پریس ان لمیٹڈ، ان سب کے ساتھ مل کے میٹنگ. یہ اس لیے میں نے نام لیے ہیں کہ جو دی ہیگ میں جو پیپلز ٹریبیونل بنایا گیا ہے، جو دنیا کے مشہور صحافیوں کے قتل کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے، اس پیپلز ٹریبیونل کو بنانے میں آر ایس ایف، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، سی پی جے اور فری پریس ان لمیٹڈ، ان تین تنظیموں نے ان کو اکٹھا کیا. اور ان تین تنظیموں کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے تو میں آپ کا رابطہ کروا دیتا ہوں. میں خود پچھلے سال دی ہیگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں بھی وہاں پہ گیا تھا اور میں نے بھی وہاں پہ بات کی تھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے پیپلز ٹریبیونل بنانا ہے. آپ کے پاس بہت بڑے بڑے لائرز ہیں، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ججز ہیں، لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس کو بالکل اسی طریقے سے چلانا ہے جیسے کہ ایک پراپر کورٹ چلتی ہے. اور اس میں آپ اپنا جو پرائم سسپیکٹ ہے، ملزم، جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے، وہ مالک صاحب نے ملزم کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوگا، اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں. تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقاعدہ ہم سمن بھیجیں گے. پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی، ہماری پروسیڈنگ ہوگی، آپ آئیں اور اپنا موقف دیں. اگر وہ نہیں آتے
تو اپنا وکیل بھیج دیں. اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی. تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا, جو پیپلز ٹریبیونل تھا, اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں, تو اس کے بعد نہ صرف ارشد شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا, موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا, اور حیات اللہ خان سمیت ان 160 میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا, جس کا ذکر افضل بٹ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں, ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرأت اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے. بہت NF403R اگر کسی گاڑی ہے تو پیچھے کر لیں ذرا جا کے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ساتھی دوستوں, میں مالک صاحب کے فٹ سٹیپس پہ ارشد شریف پہ ہی فوکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ پاکستان میں صحافت کی جو تاریخ ہے یہ 75 سالہ ہے. اس کے اندر صرف یہ آج ضرورت سے تبدیل ہو رہا ہے, یہ 75 سال سے معاملہ چل رہا ہے اور بہت لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. ایک زندہ مثال تو ناصر علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اور چند دوست ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے وہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں. ان کے جو کمر پہ کھڑکی پہ لگا کے کوڑے جو لگائے گئے تھے وہ ہم نے وہ سین دیکھا ہوا ہے. اور مجھے فرحت اللہ بابر صاحب بھی نظر آئے تھے, اور بابر صاحب سیاست سے پہلے یہ بھی صحافت میں تھے, اور ان کی بھی اس زمانے میں اٹس جرنلزم وی لاسٹ انٹو پالیٹکس. تو صاحب میں شاہ چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں جن کے نام میں نوٹ کر دوں. تو یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی بہت ظلم ہوا, مشرف کے زمانے میں کچھ تھوڑا سا سٹل طریقے سے ہوا, مگر ہم یہ سارا کچھ برداشت کرتے رہے اور اس سے لڑتے رہے کہ پاکستان کی جتنی بھی تحریکیں, سیاسی تحریکیں, مزاحمت کی تحریکیں, جمہوریت کی تحریکیں نہیں ہیں, اس میں صحافی اس کی سب سے اس چین کی امپورٹنٹ کڑی رہے ہیں. اور وہ کڑی اس لیے رہے کہ یکجہتی رہے. 2-3 چیزیں انکوڈڈ لکھی پڑھی نہیں ہوتی تھی, مگر ہر ایک کو پتا ہوتا ہے تک یہ وہ لائنیں کراس نہیں کرنی. ایک لائن یہ تھی کہ اس میں کوئی جب کسی فٹرنیٹی کے, برادری کے, بہن بھائی کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اکراس دا بورڈ اس کی مذمت کی جاتی ہے. اس کے اندر بالکل پارٹی بازی نہیں ہوتی اور گروپ بازی نہیں ہے, اور نہ ہی ہونی چاہیے. اگر ماضی میں کوئی ہوئی ہے, کسی نے کی ہے, تو اس کو درگزر کر کے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم کریں. اور میں بڑا شکر گزار ہوں یونینز کا, نیشنل پریس کلب کا, کہ انہوں نے بڑا سب کو اکٹھا کرنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے, کہ یہاں پہ کوئی پارٹیزن بیسس پہ نہیں ہے. اور میری درخواست ہمارے یہ ینگ کولیگ سے ہوگی کہ سمجھ آتی ہے ان کا غصہ, ناراضگی, کیونکہ ارشد کا ایک واقعہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں بہت کچھ دیکھا ہے. مجھے 37 سال ہو گئے ہیں, یہ مالک صاحب نے بھی, حامد میر صاحب نے, ہم سب نے اکٹھا کیا. یہ تو بہت ہی ہمارے سے بھی زیادہ بزرگ ہے. تو مگر یہ جو نیا ٹرینڈ ہے نا پچھلے یہ 5-6 سال میں اس میں نہیں پڑھوں گا کس پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا, یہ ایک نیو لیول ہے. ہمارا خیال تھا کہ ضیاء الحق کے بعد جو وہ ایک کلاس لیول ہے, اس سے آگے نہیں جائے, اور یہ ایک نیو لیول ہے بالکل, کیونکہ اس کے اندر پہلے